اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے؟ بنو امیہ، یہ بھی یاد رکھیے گا. بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں. خلیفہ نہیں بنایا. دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے، اس میں میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا. تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر، لہذا یہ بالکل جعلی ہے. اور اچھا اب مرزا جی ظاہر ہے اب تو مرزا جی سانپ وہ رسیاں پھینکیں گے اور سانپ دکھائیں گے. اب مرزا جی رسیاں پھینکیں گے اور اب دیکھو رسیاں پھینکنا شروع کر رہے ہیں مرزا جی. کہتے ہیں اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے؟ بنو امیہ. یہ بھی یاد رکھیے گا. بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں سیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں خلیفہ نہیں بنایا. اچھا دیکھیں میں یہ صفحہ ایک دفعہ پھر پلٹ کے نا میں علی الحسن کا آپ کو سوال پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ علی الحسن نے سوال یہ کیا کہ جی علی بھائی 2 سوال اکٹھے ہی کر لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے، ایک دوسرا. اور دوسرے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے تو پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ہے ان کے حوالے کر دی ہے، تو ان کو اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا. یہ 2 سوال ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یا صرف ہونا یہ چاہیے تھا کہ جواب میں وہ جو ہے نا ابھی کہا تھا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، تو ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے ہونا ہی چاہیے تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے آپ دفاع کرتے ہوئے ان کے موقف کو بیان کر دیتے ہیں، بات کلیئر ہو جاتی. یا اس نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس کو اپنا وصی بنایا کس کو نہیں. یہ سمجھے ہیں آپ بات کو میری یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا جی علی الحسن نے جواب میں بولا نہیں بنایا. مرزا جی نے بولا دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا ہے تو حضرت معاویہ آیا ہے. اچھا یہ الفاظ مرزا جی کے ہیں، یہ ہم نے مرزا جی کی طرف الفاظ منسوب نہیں کیے ہیں، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ اسی طریقے سے تذکرہ یہاں کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ آیا ہے. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کروایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا. حضرت معاویہ کا تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر، لہٰذا یہ بالکل جعلی ہے. اچھا جی دیکھیں مرزا جی نے کہا بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 ہے، کتاب التفسیر ہے، صفحہ نمبر 327 ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے والذی قال لولدہ اف لکما اتعداننی ان اخرجا قد وقد خلت القرون من قبل وہما یستغیثان اللہ، یعنی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث نمبر ہے 4827. یہ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر بنایا تھا. اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں. اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً کچھ فرمایا. مروان نے کہا اسے پکڑو. عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو لوگ ان کو نہیں پکڑ سکے. اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے والذی قال لولدہ اف لکما اتعداننی. اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کی تھی. اچھا اب یہاں پر دوبارہ سے میں اس روایت کو پڑھوں گا، آپ سمجھیے گا ذرا بات کو. تو بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کروایا. حدیثیں سننے والے پہ کیا تاثر جائے گا؟ حدیثیں. صحیح. اور میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ میں نے وہاں یہ نقطہ بتایا ہے کہ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو کہا جاتا ہے. کسی بھی تاریخی روایت کو آپ چاہے بخاری سے اٹھا کے پڑھیں، چاہے صحیح مسلم سے پڑھیں یا کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کسی بھی تاریخی روایت کو اصلاً حدیث نہیں کہہ سکتے. یہ آپ بات سمجھیں. لیکن عوام کو یہ تاثر دینا، میں کیا کر رہا ہوں،
میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو وہ خلیفہ نامزد کروایا. بخاری اٹھا کے دیکھیں انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے, مرنے سے 4 سال پہلے. اب میں ایک دفعہ پھر آپ کو سنا. یوسف بن ماہک کہتے ہیں کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر بنایا تھا. اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد کے بعد لوگ اس سے بیعت کر لیں. یہ سب چھوڑو, 4 سال کا کوئی ذکر ہے؟ سب معاف. 4 سال کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, زبردستی مرنے سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کروایا ہے, یا معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ زبردستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا, میں ایک دفعہ روایت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے میں جو ہے وہ غلط پڑھ رہا تھا پہلے, میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں. یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو معاویہ رضی اللہ تعالی نے حجاز کا امیر بنایا تھا. اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں. اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اعتراضاً کچھ فرمایا. مروان نے کہا اسے پکڑ لو. عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے. اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی والذی قال لولدہ اف لکما اتعیدان. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کی تھی. یہ یوسف بن ماہک کا انٹرویو ہے جو اس موقع کے لیے یوسف بن ماہک نے یہ انٹرویو اپنا دیا ہے. ٹھیک, اچھا جی. اچھا, حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا, اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے, گرفتاری کا حکم دیا, یہ کہا اس کو پکڑو. ان 2 باتوں میں فرق ہوتا ہے, اس کو پکڑو, گرفتاری کا حکم دیتا ہے, یہ 2 باتوں میں فرق. اچھا چلو مان لیتے ہیں گرفتاری کے حکم مروان دے رہا ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ دے رہا ہے. جیسے دیکھ لو وہاں پہ سمجھو کہ شیخ زبیر سمجھا رہے ہیں کہ مراد یزید ہے, نہیں معاویہ ہے. یہاں بھی کر رہا ہے مروان, اور کون ہے؟ نہیں معاویہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور پھر دیکھیں آگے. تو حضرت معاویہ کا تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر لہذا بالکل جعلی ہے. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا 33واں سوال ہے. مرزا جی اور ان کے مقلدین اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے دوران کا وہ جو غار والا واقعہ ہے اس کا ذکر کیا ہے. اذ ہما ثانی اثنین والی جو آیت ہے, مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب اگر یوسف بن ماہک کا یہ انٹرویو بالکل صحیح ہے, آپ کو قابل قبول ہے, تو حضرت عائشہ اس انٹرویو کے بقول حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. اللہ تعالیٰ نے ہم آل ابی بکر کے لیے قرآن میں کچھ بھی نازل نہیں کیا سوائے میرے, یعنی کہ وہ میری برات کے. تو یوسف بن ماہک کا یہ انٹرویو اگر آپ کو قبول ہے تو وہ جو ابو بکر کے لیے جو آیت اتری ہوئی ہے وہ نہیں ہے کیا؟ وہ مسئلہ نہیں ہے؟ حضرت اگر یوسف بن ماہک نے حضرت عائشہ کا یہی بیان کرا ہے, یہ پورا واقعہ یہ اسی طریقے سے بیان کیا ہے, تو وہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے وہ نہیں ہے کیا؟ وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور تھے غار میں؟ وہ قرآن کی آیت اس طرح نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے, اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے. تو اس بات کو سمجھیں ذرا. بات راویوں کی بیان کردہ انٹرویوز کو حدیثیں بنا کے لوگوں کو بے وقوف بنانا, یہ طریقہ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کا ہے. اس سے کسی صحابی رسول کے اوپر آنچ آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا.